السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفو فار علماء چینل میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں مکتبہ جبریل اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، کچھ معلومات دی جائیں گی، کچھ استعمال کرنے کا طریقہ سکھلایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ انسٹال کیسے ہوگا، اس میں کتابیں کیسے ڈاؤن لوڈ ہوں گی، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کے فوائد آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مکتبہ جبریل کے اندر یونیکوڈ کی فائل بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، پی ڈی ایف فائل بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، اس میں اردو کتابیں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، عربک کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں، لیکن جو کتابیں اس مکتبہ جبریل کی ویب سائٹ پر موجود ہیں صرف وہی اس میں آ سکتی ہیں، اور وہ اردو کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پی ڈی ایف فائل اور یونیکوڈ کی فائل میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پی ڈی ایف فائل میں آپ سرچنگ نہیں کر سکتے، یونیکوڈ کی فائل میں آپ سرچنگ کر سکتے ہیں۔ پی ڈی ایف کی فائل میں سے کسی بھی تحریر کو آپ کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے، اور یونیکوڈ کی فائل کے ایک ایک لفظ کو آپ کاپی کر کے کسی دوسری جگہ پہ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ پی ڈی ایف فائل صرف موبائل اور پی سی وغیرہ میں اوپن ہو سکتی ہے، اور جو یونیکوڈ کی فائل ہے یہ آپ کسی مخصوص سافٹ ویئر یا اپلیکیشن میں تو اوپن کر سکتے ہیں، ہر جگہ اسے اوپن نہیں کر سکتے، یعنی صرف موبائل میں ہی زیادہ تر یہ شو ہو سکتی ہے۔ یہ چند فرق ہیں۔ تو اس اپلیکیشن کے اندر زیادہ تر جو فائلیں ہیں وہ یونیکوڈ کی فائلیں ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پوری کتاب میں جس لفظ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایک لفظ لکھیں گے، پوری کتاب میں وہ لفظ جہاں بھی جتنی دفعہ بھی استعمال ہوا ہے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا۔ تو یہ چند فوائد ہیں۔ تو اس کے بعد آئیے اس کی استعمال کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ مکتبہ جبریل استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سرچ والا آئیکن دیکھ رہے ہیں، اس پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کا ڈسپلے شو ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے آپ اس اختیار کے لفظ پہ کلک کریں گے۔ اختیار کے لفظ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ڈسپلے شو ہوگا۔ یہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس چیز میں سرچنگ کرنی ہے۔ مثلا آپ نے فتاوی جات میں سرچنگ کرنی ہے تو فتاوی جات کے ساتھ جو سرکل لگا ہوا ہے آپ اسے کلک کر دیں گے۔ اگر آپ نے قرآن کریم کی تفاسیر میں سرچنگ کرنی ہے تو آپ اس کے ساتھ جو سرکل ہے اس پر کلک کر دیں گے۔ تو جس چیز میں آپ نے سرچنگ کرنی ہے آپ اسے یہاں پر کلک کرتے جائیں گے۔ اگر آٹو کلک کرنا ہے تو آپ سب سے اوپر جو آئیکن ہے اس پر آپ کلک کر دیں گے تو یہ آٹو کلک ہو جائے گا، اور اگر سب کو ان سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ والے آئیکن پہ شو کریں گے، کلک کریں گے تو وہ ان سلیکٹ ہو جائے گا۔ ہم فتاوی جات میں کلک یہاں پر سرچنگ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ڈسپلے شو ہوگا۔ تو یہاں سب سے پہلے جو اوپر تلاش کا لفظ لکھا ہوا ہے آپ اس پر کلک کریں گے۔ اب ہم ڈسپلے میں موجود بقیہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کیسے تلاش کریں۔ اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ پہلا آپشن تمام الفاظ کا ہے، یعنی آپ نے جتنے الفاظ لکھے ہیں سارے کے سارے سرچ ہو کے آپ کے سامنے شو ہو جائیں۔ دوسرا آپشن کوئی بھی لفظ کا ہے، یعنی جتنے آپ نے 2 3 4 الفاظ لکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی فہرست میں یا پوری کتاب میں موجود ہے آپ کے سامنے شو ہو جائے۔ اور تیسرا آپشن مکمل مطابقت کا ہے، یعنی آپ نے جو الفاظ لکھے ہیں اگر وہی الفاظ بعین ہی کتاب میں موجود ہوں گے تو آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اسی ترتیب اور اسی مطابقت کے ساتھ، اگر اسی ترتیب سے نہیں ہیں تو شو نہیں ہوں گے۔ چوتھا آپشن جو ہے وہ ترتیب کا ہے، لیکن اس میں مطابقت کا اعتبار نہیں ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے کی کا لفظ لکھا ہے، اس کے بعد وضو کا لفظ لکھا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی لفظ لکھ دیتے ہیں کہ ناقص کا لفظ لکھ دیتے ہیں یا ٹوٹنے کا لفظ لکھ دیتے ہیں تو اسی ترتیب سے اگر تحریر
کوئی موجود ہے کہ جس میں یہ لفظ اسی ترتیب سے ہوں تو آپ کے سامنے وہ تحریر شو ہو جائے گی. اگر نہیں ہے تو پھر سرچنگ پوری نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ ہے کہ ان دو آپشنز کو بھی آپ ضرور سلیکٹ کیجئے گا. اس میں صرف مکمل الفاظ کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض دفعہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ سرچ ہو جاتے. مثلا ناقض الوضو لکھا ہوا ہے، تو اب ناقض الوضو عربک میں لکھا ہوا ہے اور ہم اردو میں ناقض وضو کا مسئلہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم الوضو میں اس عبارت الوضو نہیں لکھیں گے، صرف وضو لکھیں گے اور آخری آپشن صرف مکمل الفاظ کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو الوضو کے لفظ کو بھی آپ کے سامنے شو کرے گا. لیکن اگر ہم مکمل الفاظ والا آپشن کلک کر دیں گے، یہ والا آپشن مکمل الفاظ والا، اس پہ ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے تو اس صورت میں یہ الوضو کو سرچنگ نہیں کرے گا. تو اس آپشن کو ضرور اس کے ساتھ اوپر جو آپشن ہے عربی حمزہ اور یا وغیرہ کو نظر انداز کریں، اس کو بھی آپ کلک کر لیں. اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک عبارت عربی میں ہوتی ہے اور ہم اسے اردو میں تحریر کر دیتے ہیں، تو اگر آپ اس آپشن کو کلک کر دیں گے تو عربی عبارت کو بھی سرچ کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. تو اب یہ ڈسپلے میں موجود جتنی چیزیں ہیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب ہم کوئی بھی لفظ یہاں سے سرچ کر لیتے ہیں. مثلا کہ کے ذریعے وضو ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں، کہ ناقض وضو ہے یا نہیں، تو فہرست میں تلاش کر کے دیکھ لیتے ہیں. اگر فہرست میں موجود ہوا تو آپ کے سامنے شو ہو جائے گا. دیکھیں فہرست میں یہ لفظ موجود ہے، متفرق طور پر تھوڑی تھوڑی کہ آنے سے وضو کا حکم. نجم الفتاوی یہ کتاب کا نام ہے، جلد 2، اور یہ سامنے لکھا ہوا کہ یونیکوڈ میں ہے، پی ڈی ایف فائل میں موجود نہیں ہے. یونیکوڈ میں فائل ہوگی تو آپ اسے آسانی سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو انہوں نے بتایا ہوا ہے وہ ہے غیر موافق للمطبوع. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، موافق للمطبوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کتاب یہاں پر لکھی گئی ہے یہ اس کتاب سے، جس کتاب سے اسے لکھا گیا ہے اس کے مطابق لکھی گئی. یعنی وہاں پر جو صفحہ نمبر ہوگا یہاں پر بھی وہی صفحہ نمبر ہوگا، وہاں پر جو جلد نمبر ہوگی یہاں پر بھی وہی جلد نمبر ہوگی. غیر موافق للمطبوع کا مطلب ہے کہ جو چیز طبع کی گئی ہے اس کے مطابق یہ کتاب نہیں لکھی گئی، ہم نے اپنی ترتیبی رکھی ہوئی ہے. فہرست کے اندر اس نے 2 نتائج آپ کے سامنے رکھے ہیں. اسے پوری کتاب میں سرچ کر لیتے ہیں تو نتائج اس سے زیادہ ہو جائیں گے. اب یہ کتاب کے اندر بھی سرچ کرے گا، فہرست کے اندر بھی سرچ کرے گا. کسی ایک کو ہم کھول لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے مکمل فتویٰ جو ہے وہ شو ہو چکا ہے. تو مسائل شو ہو چکے ہیں، آپ اسے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آگے بھیج سکتے ہیں. تو مکتبہ جبریل میں ان چیزوں کو سرچ کرنے کے لیے اردو اور عربک کتابیں رکھی گئی ہیں، پی ڈی ایف فائل میں بھی موجود ہیں اور یونیکوڈ فائل میں بھی موجود ہیں. اب ہم مکتبہ جبریل کو انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. آپ سب سے پہلے پلے سٹور اوپن کریں گے، سرچ والے آپشن پہ آپ کلک کریں گے، وہاں آپ لکھیں گے مکتبہ جبریل، سب سے اوپر یہ شو ہو جائے گا. یہ 11 MB کی فائل ہے، اسے آپ انسٹال کر لیں گے. انسٹال کرنے کے بعد یہ کتابوں کی سیٹنگ کرنے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں درکار ہوں گی، نیٹ بھی ضرورت ہوگا، وہ بھی ابھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں مکتبہ جبریل ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، اسے اوپن کر لیں. کچھ چیزیں آپ سے پہلے ہی آپ کے سامنے اس نے کہہ دیا ہے، ڈسپلے شو ہو رہا ہے کہ مکتبہ میں کتب شامل کرنے کے لیے ترتیبات سے درآمد یا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی سہولت استعمال فرمائیں. ان 3 آپشنز پر آپ کلک کریں گے، ترتیبات پر کلک کریں گے اور سب سے پہلا جو آپشن ہے یہ آپ کے سامنے ایک رنگ میں شو ہو رہا ہوگا، لیکن جس وقت آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو یہ آف ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف وائی فائی کے ذریعے انٹرنیٹ چلانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس آپشن کو آف کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وائی فائی اور سم دونوں کے ذریعے جو نیٹ چل رہا ہے اس کے ذریعے آپ ڈاؤن لوڈنگ کر سکتے ہیں. تو بقیہ چیزوں کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اب آپ نے کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اس ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے۔ جب آپ یہاں کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کتابیں شو ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اس آپشن پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا ڈسپلے شو کرے گا۔ سب سے پہلا آپشن ہے تمام، یعنی یونیکوڈ کی فائل بھی آ جائے، پی ڈی ایف فائل بھی آ جائے، لیکن میں زیادہ تر یونیکوڈ کی فائل رکھتا ہوں، آپ پی ڈی ایف کی فائل بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے یونیکوڈ کے آپشن کو کلک کر دیا ہے تو اب یہاں پر جتنی بھی کتابیں ہوں گی وہ یونیکوڈ کی ہی ہوں گی۔ اس میں یہ ہے کہ وہ چند کے بی میں ہوتی ہیں، مکمل کتاب چند کے بی میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر فتاوی کی کوئی کتاب میں یہاں سرچ کرنا چاہتا ہوں، فتاوی محمودیہ ہے، تو اس کی ساری جلدوں کو میں یہاں سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جلدیں سلیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جس وقت آپ سلیکٹ کر لیں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ اسی ڈاؤن لوڈ کے آپشن کو کلک کریں گے۔ جیسے ہی میں اسے کلک کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتابیں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جتنی فائلیں کم ہوتی جا رہی ہیں اتنے ہی سیکنڈ میں، 2 یا 3 سیکنڈ میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حساب سے وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ جب اصل میں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی تو وہ یہاں پر شو نہیں کرے گا، کہ وہ یہاں یہی کہے گا کہ آپ نے وہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لی، یعنی جو کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہیں وہ اب یہاں شو نہیں ہوگی۔ بیک چلے جاتے ہیں۔ فتاوی میں آپ دیکھ لیجئے کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں، چند سیکنڈ میں چند کے بی پر موجود ہے، یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں۔ تو یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔